بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طریقے سے ہوئی اور اس میں آپ کو کیا کیا تکالیف ہوئیں اور کس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور یہ تمام آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ غرض یہ کہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتیں مشاہدہ کی، اور زمانہ اسی طرح امن و محبت و سلامتی سے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال انشی خوشی بیت گئے، اور اس عرصہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال کے ہوئے تو خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اما حلیمہ کوشش میں بھی کرتی تو تب بھی آپ نہ پیتے۔ قربان جائیے، ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسروں کا اکرام شروع ہے۔ یہ ہے اخلاق کی انتہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا سورج کی تیز کی روشنی ہوتی ہے، پھر وہ نور اوجل ہو جاتا۔ اس طرح برکات و رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور آپ کا دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کی تعریفات بہت ہیں، اور صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائی تھی، تب سے ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا بدن پر کوئی زخم، پھوڑا، پھنسی نکل آتی تو وہ آ کر آپ کا ہاتھ وہاں لگواتا، اور پھر خدا اپنے پیغمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا، بلکہ وہ بیمار زدہ بندہ فوراً صحتیاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بیمار مویشی جانور بھی آپ کی دست رحمت سے ملوایا جاتا تو وہ صحیح ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر کو 2 سال بیت گئے تو میں معاہدہ کے مطابق آپ کو لے کر واپس مکہ پہنچی، اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر آؤں۔ لہذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید 1 سال کے لیے اپنے بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ مجھے یہاں اس پر مکہ کی بیماریوں کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آخرکار حضرت آمنہ نے تسلیم کر لیا، اور میں حضور کو لے کر واپس آ گئی۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں: خدا کی قسم، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی لائے ہوئے چند ماہ ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے پیچھے گئے تھے کہ آپ کا بھائی یعنی میرا بیٹا
دوڑا آیا اور کہنے لگا میرے بھائی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 آدمی سفید کپڑوں والوں نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے ہیں اور آپ کو لٹا کر سینہ بھی چاک کر دیا۔ یہ سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں میں اور میرے خاوند دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ آپ تو بالکل نارمل کھڑے ہیں، صرف چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ ہم دونوں نے آپ کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا اے لخت جگر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 سفید پوشاک والوں نے آ کر مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا اور پھر کچھ ڈھونڈنے لگے، پتہ نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں پھر تو میں اور میرا شوہر مستقل آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے کہ مبادا کوئی ناگہانی مصیبت اس لخت جگر پر نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا اے حلیمہ اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا مناسب ہے، کیونکہ اس کے یہاں رہنے سے ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ اس کو پہنچ جائے جس کی جواب دہی ہمیں کرنا ہوگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پھر میں فوراً آپ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا ہے حلیمہ تم کیسے آئیں جبکہ تم اس کو رکھنے پر بہت بضد اور حریص تھی؟ میں نے کہا ہاں یہ تو سچ ہے، مگر اب میں اپنا حق ادا کر چکی اور اب مجھے زمانے کے حوادثات سے اندیشہ ہے، چنانچہ میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے سپرد کرتی ہوں جیسا کہ آپ چاہتی ہیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا سچ سچ کہو حقیقت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ اس قدر بضد و مصر ہوئیں کہ آخر کار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے اور پھر میں نے سارا ماجرا سنا ڈالا، جس پر حضرت آمنہ نے مجھے پوچھا کہ تم کو اس پر شیطانوں کا ڈر ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا یہ تمہارے خوف بے اعتبار اور لا حاصل ہے، اس پر شیطان کا کچھ اختیار نہیں چل سکتا۔ یہ میرا فرزند شان والا ہے، جب اس کا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا تھا جس سے مجھے شہر بصرہ تک کے محلات دکھائی دینے لگے اور ان کے حمل کا بوجھ مجھ پر بالکل نہ تھا، بس معمولی سی کیفیت تھی جس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند ارجمند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کر لیا، لہذا اے حلیمہ تم اس کو یہاں چھوڑ دو اور بخوشی واپس چلی جاؤ۔ حلبی میں ہے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب شق صدر کے بعد آپ کو اماں حلیمہ واپس لا رہی تھی تو مکہ کے بالائی حصے میں آپ ان سے کھو گئے۔ دائی حلیمہ سخت پریشانی اور غم کے عالم میں مکہ آئیں اور آ کر حضرت عبدالمطلب کو خبر دی۔ حضرت عبدالمطلب فوراً کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی۔ کتاب مرآت الزماں میں ہے کہ عبداللہ نے اس وقت یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اے پروردگار میرے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لوٹا دے، اس کو لوٹا کر میرے لیے دست و بازو بنا دے۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی تو آسمان سے آواز آئی لوگوں پریشان مت ہو، محمد کا پروردگار موجود ہے اور اس کو نہ رسوا کرے گا نہ ضائع ہونے دے گا۔ عبدالمطلب نے پوچھا ان کو ہمارے پاس کون پہنچائے گا؟ فرمایا گیا وہ تمامہ کی وادی میں شجر یمنی کے پاس ہیں۔ عبدالمطلب اسی وقت سوار ہو کر چل دیے، ان کے پیچھے ورقہ بن نوفل بھی گئے۔ دیکھا کہ ایک گھنا درخت خوب شاخوں والا ہے جس کے نیچے آپ کھڑے ہیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا بچے تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ اس پر عبدالمطلب نے
لپک کر آپ کو اٹھا لیا اور ساتھ ہی کہا تم پر میری جان قربان ہو۔ پھر عبد المطلب نے آپ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ لے کر آ گئے۔ یہاں آ کر بکریاں اور گائیں ذبح کر کے دعوت تیار کی اور مکہ والوں کو کھلائی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے تو آپ اپنے دادا سردار عبد المطلب اور اپنی شفیق ماں آمنہ کے زیر سایہ بڑی تیزی سے پرورش پاتے رہے اور اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرماتا رہا، کیونکہ آپ سے دنیا کا سب سے عظیم مقصد پورا کروانا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال کی پہنچی تو والدہ حضرت آمنہ نے وفات پا کر آپ کو اپنے سے جدا کر دیا۔ ابن شام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور ان کا خاندان بنی نجار تھا۔ ابن شام کہتے ہیں کہ عبد المطلب کی والدہ بھی سلمہ بنت عمرو بن نجار، لہٰذا یہ کنبہ آپ کا دونوں طرف سے تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں حضرت عبد المطلب کی پرورش کے تمام واقعات سے آگاہ کروں گا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔